سامعین اکرام، یہ نشریات آپ ریڈیو ہم وطن کوپن ہیگن کے اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے ہمارا پروگرام باشی کے سنگ۔ اس پروگرام میں ڈینش حالات حاضرہ کا جائزہ لیا جائے گا اور اس پر اپنی رائے پیش کی جائے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں ڈینش حالات حاضرہ کا پروگرام باشی کے سنگ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں باشی قریشی آپ کو آداب عرض کرتا ہوں۔ ہم کوپن ہیگن ڈنمارک سے ریڈیو ہم وطن کے اسٹوڈیو سے بول رہے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ریڈیو ہم وطن اور ٹی وی نئی دنیا کے اشتراک سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ 2 حصوں میں شامل ہے۔ ہم اپنے پہلے حصے میں پنجابی ادب پر بات کریں گے۔ ہمارے مہمان جناب طاہر عدیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے پنجابی ادب کو فروغ دینے کے لیے ڈنمارک میں ایک نئی انجمن تکمیل کی ہے جس کا نام ہے بیلی، یعنی اردو میں دوست۔ اس کے اغراض و مقاصد اور پنجابی ادب کی ضرورت پر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ جناب 2 مشہور شاعر بھی ہیں۔ ایک سویڈن سے ان کا تعلق ہے، سائیں رحمت علی صاحب۔ یہ ہم ان کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں جب یہ نوجوان تھے، اور ان کے ساتھ جناب ظفر اعوان صاحب ہیں جن کی دوسری پنجابی کی کتاب آئی ہے، مجھے نام تو نہیں آتا، میں پوچھوں گا ان سے۔ لیکن یہ ایک بڑا دلچسپ پروگرام ہے کیونکہ پنجابی ادب کو فروغ دینا جو ہے اس پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ تینوں کو خوش آمدید ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا آگے چلیں، میں چاہوں گا کہ آپ تینوں کا جو ہے نا تھوڑا تعارف کرایا جائے۔ آپ جو ہے عادل بھائی، آپ کی طرف سے شروع کرتے ہیں۔ آپ بتا دیجیے تھوڑا سا اپنے بارے میں۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد طاہر عدیل ہے اور کچھ تقریباً آج سے 11 سال پہلے میں نے پاکستان چھوڑا تھا اور سویڈن آیا تھا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جی۔ اور پاکستان میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کی وجہ سے میرا ایڈمیشن جو ہے وہ ایزی ہو گیا ادھر کالمر یونیورسٹی میں۔ وہاں پہ ہم پہنچے باقی دوستوں کے ساتھ، اور ظفر اعوان صاحب سے میرا تعلق اس دن سے شروع ہو گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہماری قلمی دوستی تھی جو کہ آج کل کے دور میں جسے آپ ڈیجیٹل دوستی کہہ سکتے ہیں۔ جی۔ تو انٹرنیٹ کے اوپر ہماری دوستی تھی اور یہ مجھے انہوں نے پہلے دن ریسیو کیا تھا اور وہیں سے سویڈن میں، اور یہ مجھ سے کچھ دن پہلے پہنچ گئے تھے، ہمارا سیم کورس تھا۔ تو ان کے ساتھ اس دن سے تعلق جو ہے وہ چل رہا ہے اور آج تک ماشاءاللہ بڑا زبردست تعلق۔ اور لیکن اب میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا بیلی کے حوالے سے کہ وہ میں اس کی طرف آتا ہوں، وہ آپ کی انجمن جو ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، ہمارا بہت ٹائم ہے۔ رحمت بھائی آپ سنائیے، آپ کا کیا حال ہے؟ میں جی ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پر موقع دیا ہے وطن ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر، اور میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے یہاں پر آنے کا، اور میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کافی عرصے سے کام شروع کیا ہوا اور ہم بچوں کی خدمت آپ انجام دے رہے ہیں۔ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے، انہوں نے جی میری آپ سے ملاقات ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے۔ جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں یہاں پر کافی عرصے سے، اس کا اجر جو ہے یقیناً مطلب کہ آپ کو اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ لیکن جو پاکستانی پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت اور سن رہے ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ آپ ایک بڑی اچھی کاوش ہمارے دوستوں کی ہے۔ میں باشی صاحب کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، مطلب کہ یہ اینٹی ریسسٹ آرگنائزیشن بڑے ایکٹیو تھے، فعال تھے اور ابھی بھی ہیں، اور میری کافی ہمارا بہت احترام اور محبت کا رشتہ ہمیشہ رہا ہے۔ اور میں اپنے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ مجھے ادب کا ہمیشہ شوق رہا ہے، گو کہ لکھا ہے اتنے میں نثر زیادہ لکھتا ہوں سویڈش میں اور اردو میں، اور چونکہ میرا ٹیچنگ کا پیشہ بھی ہے تو اس حوالے سے میں کافی لکھتا رہا ہوں۔ جہاں تک پوٹری کا تعلق ہے تو میں نے اتنی زیادہ نہیں لکھی، لیکن اچھا شعر سننے کی عادت ہے، وہ آپ سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سنیں گے۔ آپ ظفر بھائی آپ شاعر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، آپ سویڈن میں کیا کرنے آئے تھے؟ السلام علیکم۔ سب تو پہلے جیتے مینوں اجازت ملے تے میں جس طرح میری کتاب بھی پنجابی دی ہے تے آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک بات میں ذرا آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ میں بلکہ سوال ہی پوچھوں گا۔ دیکھیے
آپ پنجابی میں بات کریں لیکن میری پنجابی جو ہے نا وہ اتنی گاڑی نہیں ہے. کوئی مسئلہ تو لینا. نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ ہمارا پروگرام سب پاکستانی سنتے ہیں, ٹھیک ہے, پنجابی ہوں, سندھی ہوں, بلوچی ہوں, اور یہ پروگرام پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے. تو اس لیے میری بڑی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اردو میں کیجیے تاکہ چلے پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا بھی کچھ رہ جائے, کچھ میرا بھی رہ جائے. جہاں میں سمجھوں گا کہ پنجابی کی ضرورت ہے وہاں پہ پنجابی بول دوں گا, جب اور جہاں پہ بات کریں گے نا آپ کی کتاب کو اس کا تو جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہاں پر اردو بول لیں گے. ٹھیک ہے, خوبصورت اردو, اتنی اچھی اردو بول رہے ہیں. لیکن مجھے اردو سے کوئی مخالفت نہیں. یہ میری پہلی کتاب ہے حاضری سحر, اور یہ اردو میں آئی تھی. لیکن چونکہ ابھی یہ اس کتاب پہ ہم نے بات کرنی ہے اور یہ پنجابی میں ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ پنجابی میں بات کروں. خیر, اپنے بارے میں سیالکوٹ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہرپال, جو کہ ہمارے گاؤں کے ہیں. اپنا پورے پاکستان کے گاؤں ہمارے گاؤں. تو وہ ادھر ہرپال میں پیدا ہوا, جو کہ سیالکوٹ اور جموں کے بارڈر کے اوپر. میرا گھر جو ہے نا وہ صرف بارڈر لائن سے تقریباً 200 میٹر دور ہے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ جو حالات جو بھی ہوتے ہیں بارڈر پہ, ان کے جو متاثرین ہوتے ہیں ان میں ہم سب سے سمجھ لیں کہ سب صفحہ اول پہ ہیں. میرا اپنا ذاتی طور پہ ہمارا فیملی کا بہت بڑا نقصان ہوا کہ میرے ابا جی انہیں کھیتوں میں اپنوں میں کام کر رہے تھے. تو 2002 کی بات ہے کہ وہ ادھر کھیتوں میں تھے, تو ان کو انڈین بارڈر سے ان کو فائر لگا کراس بارڈر پہ, تو وہ ہی واز ڈیڈ آن دا اسپاٹ. تو یہ ہے کہ چلیں یہ بات دوسری طرف چلی گئی. ہاں, اس کے بعد پھر لاہور چلا گیا, وہاں سے گریجویشن کی میں نے, بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس. اور اس کے بعد پھر سویڈن میں آئے, ہم لوگ دونوں بھائی اکٹھے آئے, اور ہم کالمار میں ہی آئے. لیکن اس سے آگے عدیل بھائی کے بتانا شاید وہ بھول گئے کہ ہم کالمار یونیورسٹی میں گئے, لیکن ادھر ہم نے اس پروگرام کو اتنا ہمارا انٹرسٹ نہیں بن سکا. تو پھر ہم کچھ دوست تھے, اور جن میں اور طاہر بھائی, طاہر عدیل بھائی بھی تھے. ہم پھر وہاں سے کارلس کرونا میں چلے گئے, BTH بلکنگ ٹیکنکس کا ہوکس کھولن. وہاں سے ہم دونوں نے ماسٹرز کیا, MSc ان الیکٹریکل انجینئرنگ, اور میری اسپیشلائزیشن ہے انٹرنیٹ سسٹم, اور ان کی ہے ٹیلی کمیونیکیشن. اور پاکستان میں اتنی ضرورت ہے, آپ ادھر کیا کر رہے ہیں پھر؟ پاکستان کی ضرورت ہے, لیکن شاید پاکستان میں ہماری ضرورت نہیں ہے. اچھا چلیے, میں اب آتا ہوں اپنے عادل بھائی کی طرف. یہ جو آپ کی نئی تنظیم ہے بیلی, جو اس کو اردو میں دوست یا فرینڈز کیا آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں یہ بتائیں. جی, سب سے پہلے تو آپ نے جو تعارف کرایا, ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے شاید انفارمیشن آپ تک کچھ صحیح طرح نہیں پہنچی. یہ بیسیکلی پنجابی کی ادب کی تنظیم نہیں ہے. اس کے جو ہے تھوڑے سے اغراض و مقاصد تھوڑے سے وسیع ہیں. تو جیسا کہ ظفر بھائی نے خود ہی بتایا کہ ان کی جو پہلی کتاب تھی وہ اردو میں آئی تھی, تو اور دوسری ان کی پنجابی میں آئی, اور یہ بھی ہماری تنظیم کے بڑے بانی رکن ہیں. تو بیسیکلی اس کا مقصد ہے, اس کا پورا نام ہے بیلی لٹریری اینڈ کلچرل سوسائٹی. اینڈ اس میں نہ صرف پنجابی بلکہ اردو, بلکہ تمام جو بھی علاقائی زبانیں ہیں پاکستان کی وہ, اور نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اگر کوئی ڈینش میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو ہم سب کو آپ بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے ایک دوبارہ ویلکم کہتے ہیں. ہم نہ صرف یہ کہ ادبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, نہ صرف بلکہ جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی ہم بھرپور حصہ لینے کے خواہاں ہیں اور لیتے ہیں. ہم نے ایک پہلے جب جو بیلی کا جو سب سے پہلا ایونٹ تھا وہ چھوٹی عید کے اوپر فیملیز گیٹ ٹوگیدر کا تھا. اچھا, اور اس میں بچوں نے بھی بڑا زور و شور سے پارٹیسپیٹ کیا, اور بچوں نے نظمیں بھی سنائی ہیں اور اپنے اظہار خیال کیا ہے, اور چھوٹی موٹی جو ادبی آپ کہہ لیں کہ گیمز وہ ہم نے رکھی تھی بچوں کے لیے, کویسچن آنسرنگ اس طرح. اور ہمارا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ دیار غیر میں رہ کے نہ صرف ہم اپنی جو زبانیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہیں, نہ صرف یہ بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کریں, اور اپنا جو کلچر ہے اس کے ساتھ بھی ریلیٹ رہیں. لیکن در بھائی یہاں پہ ابھی بہت سی آرگنائزیشن ہیں, آپ کی ابھی جو نئی آرگنائزیشن مبارک ہو, بڑی خوش آمدید. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے ہر سال جو ہے ایک نئی آرگنائزیشن آ جاتی ہے, خواہ ادبی ہو, خواہ سیاسی ہو, خواہ کوئی ہو. تو ایسے نہیں کہ یہاں کوئی ملینز کے حساب سے پاکستانی تو نہیں ہے,
تو یہ نئی آرگنائزیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایسی کمی تھی اس سوسائٹی میں کہ آپ اس کمی کو پورا کرنا چاہتے جی میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں ڈنمارک میں، اگر آپ اسپیشلی دیکھیں جی تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی ایسی تنظیم اس سے پہلے نظر آتی ہے جو کہ بیک وقت ادبی اور لٹریری اور کلچرل دونوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو کمبائن کر کے چلتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا چونکہ جو نام ہے وہی بیلی ہے، اور اس کا پیچھے مقصد ہے، اس نام کے پیچھے یہ ویسے ہی نہیں ہم نے اس کا نام بیلی رکھ دیا، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ویلکم ٹو آل، لو فار آل. تو پھر پنجابی میں نام کیوں رکھا ہے آپ نے؟ تو پھر ایسا کوئی نام ہو جو سب کو آپ میرے خیال میں آپ کی پنجابی سے جو ہے نا اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے خود بھی اس کا اقرار کیا کہ پنجابی کا آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ بیلی جو لفظ ہے نا، یہ بیلی ایک چھوٹے سے لفظ میں ہی جو بھی آپ انگلش میں آپ کہہ رہے ہیں نام رکھ تجویز دے رہے ہیں، وہ سارا اس کے اندر ایک لفظ کے اندر سمویا ہوا ہے. آپ کی میں کم علمی تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ کی اس کے پنجابی کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ گہرا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو شاید اس لفظ کا اندازہ نہیں. وہ یہ ہے کہ آپ اس کے بیلی کے جو میننگز پہ آپ وہ اس کے اوریجن پہ جا رہے ہیں کہ بیلی وہ پنجابی. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پنجابی ہے نا، اب اردو زبان لشکری زبان تھی، ٹھیک ہے، جس میں کہ عربی بھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ترکش بھی ہے، جس میں پرشین بھی ہے، اور دوسرا اس میں بہت زیادہ پنجابی ہے، بہت زیادہ، سب سے زیادہ پارٹ اردو میں پنجابی کا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھ لیں جو حرف یا جو لفظ جو اسپیشلی وہ اردو میں مذکر ہیں، وہ پنجابی میں بھی وہی مذکر ہیں. جو وہ مؤنث ہے وہی اس میں بھی مؤنث ہے، یعنی اس کو آپ پنجابی میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ ان کا جینڈر بھی ان میں سیم آتا ہے، اور اس میں کافی زیادہ چیزیں سیم اس میں آتی ہیں. ظفر بھائی میں آپ کی بات مانتا ہوں، اور اس پہ ہمیں لمبی بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کافی میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے، اب ایسے لوگ میرے جیسے لوگ نئی نسل جو ہے جن کا ایک خاص زبان سے تعلق نہیں ہے، ڈینش بولتے ہیں، یا یہاں پہ جو ہے کراچی کے کافی لوگ ہیں، جو ہے کوئٹہ کے کافی لوگ ہیں، جب آپ ایک تاثر دیتے ہیں یا اگر آپ ایک ان کو سگنل دیتے ہیں تو میری نظر میں سیاسی شخص ہوں، میری نظر میں وہ پھر اس کا اثر جو ہے نا وہ کچھ اور پڑتا ہے. کیونکہ جب جیسے عدیل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمی پوری کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کمی مجھے بھی محسوس ہوتی ہے کہ جس میں سارے پاکستانی شامل ہوں تاکہ ان سب کی ضروریات اور وہ جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ادب، ان کا لٹریچر جو ہے وہ اس کو نمایاں کیا جائے. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا نام ہو، جیسے اب ہمارے یہاں ایک بزم ادب ہے، اب وہ بزم ادب جو ہے وہ سب خواہ پنجابی ہوں اردو ہوں سب سمجھتے ہیں یا کیا ہے. تو میں جی اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ آپ اب تک شاید ہماری وہ تنظیم اس کا شاید پورا نام بھی شاید نہیں پہنچا. اس کا پورا نام ہے بیلی لٹریری اینڈ کلچرل سوسائٹی. جی تو اس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ اس میں میں آپ جیسے جو صاحب علم بندے ہیں اس کو کس چیز کی کنفیوژن ہو رہی ہے. اگر آپ اس کا پورا نام پڑھیں تو کیا یہ سارا کچھ بیان نہیں کر رہا ہے؟ یہ نام اپنے اندر سموئے ہوئے نہیں ہر چیز. اچھا ٹھیک ہے، ایک بات سنیں، چلے ہم نہیں ایک سیکنڈ I will not take your more time. اب دیکھیے ایک بیلی جیسا ورڈ جو ہے نا، آپ برِ صغیر پاک و ہند کی کسی بھی زبان میں، یہ بات اس کو پنجابی میں آپ بھول جائیں، یہ کون سی زبان میں، اب جب ہم سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لیکن اٹھانا تو کہیں سے ایک ورڈ تو آپ نے تھا. اب اگر اردو کو آپ اردو میں سے رکھ لیتے تو کل میں ہو سکتا ہے میرے جیسا کوئی پنجابی کہتا پہیا وہ کیوں لیا. وہ اس لیے کہ پنجابی دیکھیے میرے اب بیلی جو ہے نا، جب آپ بیلی کا ورڈ بولتے ہیں نا تو وہ صرف ایک ورڈ نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کو پورا اس بیلی کا نظر آتا ہے، جس طرح کے کوئی دوست اس طرح کے. اور بیلی وہ آپ دیکھیں آج میں اور آپ دوست ہو گئے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج سے ہی بیلی بن گئے. بیلی کے لیے آپ کو you should have spent a lot of time, a lot of memories, you have to share a lot of stuff with exactly. یہ دیکھیں چلیے ہم آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں. اور ساری زبانیں ہماری ہیں، اردو بھی ہماری ہے، پنجابی بھی ہماری ہے، پشتو بھی ہماری ہے. اگر ایک میرے جیسا شخص جس نے اتنی تعلیم لی ہے اور مجھے اگر یہ نہیں پتا تو وہ جو بیچارہ ایک سندھی ہے یا ایک جو بلوچی ہے اس کو نہیں پتا. چلیے خیر یہ آپ کی اپنی یہ مرضی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. اب مجھے صرف یہ ڈر لگتا ہے، اور میں جس چیز کا ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ اس سے کیا پروونشل تھنکنگ نہیں بڑھے گی کیا؟ نہیں، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی یا آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے.
تو لیکن میرے خیال میں پلیز بی کیئرفل وین یو سے دس کائنڈ آف تھنگس، کیونکہ بات سمجھنے کی آپ، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی. جی میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ اب سننے والے شائقین خود فیصلہ کر لیں گے، اس کو چھوڑ دیں، ضد نہیں کریں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ ڈنمارک میں بلکہ پوری دنیا میں صرف پنجابی پاکستانی نہیں ہے، دوسری ساری قومیں بھی ہیں. اگر آپ لٹریچر اور کلچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ ایک ایسا ہو تاکہ وہ سب کی نمائندگی ہو. جیسے آپ نے پہلے مثال دی ہے بزم ادب کی، تو آپ کے خیال میں کیا جو ہے بزم ادب جو نام ہے اس میں کیا وہ آ جاتا ہے ہمارا سارا جو ہم نے ہمارے اغراض و مقاصد ہیں اس کے اندر؟ سر میں یا اس کے اندر ایک چیز بتاتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ اردو اگر ہماری قومی زبان ہے تو انگریزی آپ کو پتا ہے ہماری سرکاری زبان ہے. اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور اگر وہ ساری زندگی اس کے نام پہ ہی لڑتے رہیں تو وہ بچہ وہ پڑھے گا کہاں اور وہ بڑھے گا کہاں اور سب کچھ کیا کرے گا. اسی ہوں میرا خیال ہے بچے دا نہ رکھ لیا ہوں اگے ویکھی دی تربیت کس طرح کرنی. اچھا میں آپ کو چلے میں ایک بات پہ فائنل کرتا ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا نام بیلی ہے، ٹھیک ہے چلے جی، اس کا جو حرف ہے نا اس کا اوریجن اردو مان لیا، پنجابی مان لیا. لیکن یہ جو مہمان آج ہمارے سویڈن سے ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے معزز مہمان، اور یہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں اور بہت ہی پیارے انسان ہیں، شفیق انسان، یہ سندھ سے ہیں. ایگزیکٹلی، اور یہ سندھ سے ہیں اور یہ بیلی کے پروگرام میں آئے ہیں اور انہوں نے دل و جان سے اس میں ان کو بات ہاں وہ بھی ایکچولی باشی صاحب کا سوال جو ہے نا مطلب کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. مطلب کہ ان کا سوال بہت ڈیپ ہے، اور جس کمیونٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں مطلب کہ ہماری کمیونٹی جو ہے مطلب کہ آف کورس وی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ کہ صوبے ہیں، زبانیں ہیں اور قدیم زبانیں ہیں. پنجابی زبان کا جہاں تک تعلق ہے یہ بیلی کے نام پہ مطلب کہ ایکچولی مطلب کہ باشی صاحب عرض یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر بہت ساری چیزیں مطلب کہ سمو لیتے ہیں. اب اردو میں لفظ ایک دوست جو ہے بڑا مطلب کہ فارمل سا مطلب کہ لفظ ہے، لائک فرینڈس یو نو. اور اسی طرح ہمارے سندھ میں کہتے ہیں سنگتی، یعنی کہ جیسے بیلی کا لفظ ہے سنگتی. اچھا سنگتی اور بیلی میں فرق کوئی نہیں ہے. بیلی بننے کے لیے انسان کو بہت ساری یادیں وابستہ ہونی چاہیے. تو برادران نے جو مطلب کہ نام رکھا ہے میرے خیال میں دل کی گہرائیوں کو سوچتے ہوئے نام رکھا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن جو بندہ ہوگا مطلب کہ ہمارا وہ دوست ہوگا، اور اس لیول پہ دوست ہوگا جس کے ساتھ ہماری بہت ساری میموریز جو ہے وہ ہیں. لہٰذا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے آپ نے بزم ادب کا ذکر کیا، میرا تعلق مطلب کہ ان کے ساتھ ہے، یہاں پر بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. بزم ادب جو ہے مطلب کہ یہ جیسے جیسے آپ لٹریچر میں آگے جاتے جاتے اس کے پھر لیولز بنتے جاتے ہیں. جیسے ایک فیض تھے، غالب تھے، مومن تھے، اب ان کے معیار ہیں، ان کے لیولز ہیں. یہ ہمارے چھوٹے بھائی جو ہیں عدیل صاحب، اپنا ظفر امان صاحب، یہ طاہر بھائی ہیں، انہوں نے جو کام شروع کیا نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مطلب کہ ایک دیلر پائنرز ان پنجابی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی زبان اتنی بڑی ہے کہ یعنی کہ 62% آف پاپولیشن دے آر اسپیکنگ پنجابی، اور زبان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ ہمیں اسکولوں میں نہیں سمجھائی جاتی. اس طرح پشتو جو ہے اس کی اسکرپٹ ہے، ایوری تھنگ از دیئر، لیکن لکھتے وہ اردو میں ہے. اردو سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ ہماری وہ بھی قومی زبانیں ہیں. بالکل پنجابی ہماری قوم ہے، ہماری قوم. بالکل میں یہ اسی لیے لے کے آیا تھا ساتھ میں، کیونکہ پنجابی میں خاص طور پہ 16-17 سینچری میں اتنے بڑے عظیم شاعر بھی آئے ہیں، انہوں نے پنجابی میں لکھا ہے. میں صرف اس جو ہے جیسے آپ نے کہا اس کانٹیکٹ سے بات کر رہا ہوں. جب ہم بہار غیر میں رہتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی انکلوژن ہونی چاہیے، جیسے کہ ہم تھوڑا سا جی اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرتا چلوں. دیکھیں نا یہ ہمارے سب سے بڑے مہمان ہیں، یہ آج ہمارے ساتھ، اور یہ سندھی ہیں. جی میں ٹھیک ہے، اور اگر یہ بلی صرف پنجابی کے لیے ہوتا تو آج سائیں ہمارے ساتھ بیٹھے نہ ہوتے. ایک منٹ میں ایک چیز اور کر دوں آپ کے سوال کے ضمن میں باشی صاحب، کہ آپ کا سوال مطلب کہ بہت گہرا اور بہت میں اس کو اچھی طرح سمجھا ہوں. دیکھیں تنظیم میں جتنی بھی ہونا کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب بزم ادب والے جو ہیں وہ اتنا کام کیا، پھر اس طرح مطلب کہ یورپین لٹریری اپنا سرکل ہے یہاں پر جس کو صدف مرزا صاحب یہاں پر ان کی نمائندہ ہیں، اور وہ بھی کام کر رہی ہیں. تنظیمیں جتنی بھی ہوں گی مطلب کہ اتنا ہی کام اچھا ہوگا، اور جو کمی رہ جائے گی کسی جگہ پر وہ اس کی کمی پوری کر دی جائے گی. یہ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ کا اسٹرکچر ہے آرگنائزیشن کا،
وہ کیا اس میں ممبرشپ ہے یا صرف بیلی اس میں ہوں گے یا کیسے ہے؟ کین آئی بی ممبر اور رضا کین بی ممبر؟ ہاں جی، وہ ہم نے ہمارے بیلی کے ہیں بہت اہم ممبر عامر سہیل بھائی، انہوں نے ابھی اس کا ممبرشپ فارم جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے اور وہ اویلیبل کیا ہے آن لائن. تو اس کا ہم لنک جو ہے اپنے وہ بیلی کا جو ہم نے فیس بک پیج ہے عامر سہیل جو گرین کارڈ اس کے سلسلے میں بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں جی. تو وہ ہم نے اس میں بیلی کا جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر ہم وہ ڈال دیں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے آج ہی ڈال دیں. تو وہ کوئی بھی اس کا ممبر بن سکتا ہے. اس میں ہم نے 2 آپشنز رکھی ہیں کہ چاہے آپ ویسے ممبر بن جائیں یا پھر آپ اس کا پیڈ ممبر بننا چاہیں تو وہ بن جائیں. اس میں ہم نے وہ آپشنز بھی دی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب اس میں آپشنز بھی دی ہیں ہم نے کہ آپ اس کے کس کیٹیگری کے ممبر بننا چاہتے ہیں. آپ اس میں نہیں اے بی سی نہیں، مطلب کہ آپ اس کی ڈیسیژن میکنگ میں آنا چاہتے ہیں، آپ اس میں لٹریری میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کلچرل میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کے علاوہ کوئی ادر بھی ہم نے آپشن رکھی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. آپ اس میں لکھیں فارم کے اندر بھی میں اس ایریا میں کام کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو بیلی ہم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. اس کا نام ہو سکتا ہے اوپر، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کنفیوژن ہو نام میں. جب عدیل بھائی نے سٹارٹ کیا بات کرنا تو انہوں نے کہا تھا لو فار آل، وی ویلکم آل، وی لو ایوری بڈی. سو آپ آئیں، بسم اللہ، ست بسم اللہ. جی آئیں جی جی میں یہ کہتا تھا ہمارے نوجوان طبقہ یہاں پہ جس کو نہ اردو آتی ہے نہ عربی آتی ہے، سوری نہ پنجابی آتی ہے نہ کوئی، وہ ڈینش بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے ہاں ایک بہت کمی ہے. ابھی ہم آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے ہمارے نوجوانوں میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں بہت زیادہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس کو وہ سمجھیں کہ یہ ہمارے وطن کی یاد دلاتی ہے اور ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں. خواہ وہ آ کے ڈینش میں نظم پڑھیں یا کوئی آرٹیکل لکھیں یا آپ کوئی کام کریں تاکہ اس میں انکلوژن پیدا ہو. میں یہ سر ہاں جی، وہ ہو سکتا ہے نام میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، لیکن اس میں جو ہمارے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ہمارے بالکل کلیئر ہیں. اس میں ہم نے ہاں جی، وہ ہم نے جو ہمارے جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ ہم نے آپس میں جب بھی میٹنگ ہوتی ہے سب سے مین اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی نان ریلیجیس، نان پولیٹیکل، اور اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے ہماری کچھ تنظیمیں پہلے بنی ہوئی ہیں جن میں طبقات بنے ہوئے ہیں کہ مطلب کہ جیسے کچھ پاکستان کی پولیٹکس کو یہاں پہ لے آتے ہیں، وہ اس سے مبرہ ہے، وہ اس کو ہم بالکل ویلکم نہیں کریں گے اس کو. ہمارا مقصد سیدھا ہے کہ ہم ادب اور کلچر کی، ٹھیک ہے، اور جو کہ دنیا میں خوبصورت ترین کلچر ہے وہ ہمارا کلچر ہے اور ہم اس کو پروموٹ کریں گے. اور وہ چاہے کہیں سے بھی کسی بھی صوبے سے ہو اور ادھر کا بھی، اٹ از اوپن فار ان کیس. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس میں بھی کریں. اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، مے بی آپ کی ڈینش بڑی اچھی ہے، یہ زیمی صدرہ دی ہے نا، اس کا آپ کو ڈینش میں ٹرانسلیٹ کر دیں. اچھا یہ بتائیے کہ میں آپ کو کوئی آفر نہیں کر رہا، I'm just saying an example. It is an example. ٹھیک ہے. میں کتنے آپ یہ جو آپ کا جو بورڈ وغیرہ ہے تو یہ ملا کریں گے سال میں 3-4 دفعہ یا سال میں 3-4 دفعہ تو نہیں. ہماری جو جس طرح ایکٹیو ہو رہی ہے، جیسے ابھی ہم نے یہ کافی بہت بڑا ایونٹ کیا ہے یہ ظفر بھائی کی بک کا، تو ہمارا اگلا ایونٹ جو ہے بالکل سر کے اوپر ہے. یہ جو بقرہ عید آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے وہ بکنگ ہالز وغیرہ کی کر لی ہے جی. فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، سب کو ویلکم کرتے ہیں. اس میں بیلی میں آئیں، اس کے ممبر بنے اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. وہ سنڈے والے دن ہے، بیلی کیفے کے بارے میں بتا دیں. سنڈے والے دن. اور اس کے علاوہ ہماری میٹنگز ریگولرلی ہوتی ہیں. اور اب ہم اس کے یہ چونکہ آغاز تھا تو اب ہم جیسے جیسے اور اچھے دوست ہم ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے تو یہ اس میں ظاہر ہے، اس میں یہ خیال کریں گے تو ہوں گے نا، ایسے تو نہیں ہو جاتے. نہیں، ہم تو سب کو ویلکم کرتے ہیں. آپ آ جائیں، ابھی فل کریں، آپ فارم فل کریں ابھی تو ویلکم ہے، نو پرابلم، ایسے کوئی ایشو نہیں. اچھا یہ بتائیے، میں پرسنلی جو ہے نا کچھ ایسے شاعر ہیں پنجابی کے 17th سینچری میں، بلے شاہ ہو گئے، دوسرے ہیں تو وارث شاہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو شاعری ہے بہت خوبصورت شاعری ہے، الہامی شاعری، اسپرچول شاعری کہہ لیں. میں ان کی شاعری کو سیاست میں بڑا استعمال کرتا ہوں، خاص طور پہ مولائیت کی جب ڈسکشن ہوتی ہے. تو آپ کی جو انجمن ہے اس میں اس قسم کے شاعروں کو بھی تھوڑا سا جو ہے زیادہ انٹروڈیوس کرایا جائے گا.
کین یو ایلیبوریٹ لائک مور؟ آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ دین کی بات زیادہ کرتے ہیں ہم ان کو لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں مثلاً یہ ہے بلے شاہ کی یہ جو ہے رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، جی وہ جس انداز سے بات کرتے ہیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، آج سے 400 سال 300 350 سال پہلے اس قسم کے شاعر، اس کے علاوہ دوسرے شاعر ہیں پنجاب میں بہت خوبصورت شاعر، ان کی شاعری کو بھی آپ زیادہ انٹروڈیوس کرائیں گے یا کرانا چاہیے یا نہیں؟ جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی بیسک ہماری پالیسی یہ ہے بیسکلی کہ کوئی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، کسی قسم کی بھی وہ اپنی شاعری وہ جو پریزنٹ کرنا چاہے، لیکن اس میں صرف ایک ایجنڈا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے بس. اگر یہ تو نہیں دکھا صرف اگر ایک چیز اس میں یہ نہیں ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی، اور ہم ہر طرح کے اس کو ویلکم کرتے ہیں. نہیں، یہاں پہ ہم جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے نا اس میں اقبال پہ بہت بات ہوتی ہے، ہمارے قومی شاعر ہیں، اس کے علاوہ فیض پہ بات ہوتی ہے، غالب پہ بات ہوتی ہے، لیکن جس چیز کو میں مس کرتا ہوں پنجابی ہونے کی حیثیت سے کہ وہ پنجابی شاعر جو ہیں اتنے عظیم شاعر، ان پہ بات نہیں ہوتی زیادہ. جی بالکل ضرور کریں گے ان کے اوپر بات. اور جیسے ابھی آپ نے یہ رکھا میرے صاحب نے کلام بلے شاہ کا، تو میں تو بلے شاہ کا خود بہت بڑا فین ہوں، اور میں جب بھی ان کا کلام پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ میں نے مطلب چاہتا تھا یہ کہنا اور کسی نے میرے وہ اندر کی بات میں الفاظ میں بیان کر دی. تو ایسا نہیں ہے. تو آپ مشاعرے بھی کرائے؟ جی مشاعرے بھی ہوں گے، اور بھی ادبی جو ہے وہ پروگرام ہم سوچ رہے ہیں، کافی ہمارے ذہن میں آئیڈیاز ہیں. ایک ہم بیلی کیفے کا بھی آغاز کریں گے. وہ ہو سکتا ہے کہ ویکلی ہو یا ایوری 2 ویکس یا ونس ان اے منتھ ہو. تو ابھی اس کے اوپر ہم مشاورت کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے عادل بھائی بڑا پیسہ خرچ چاہیے ہوتا ہے، یہ مشاعرے کرانا، دعوتیں دینا. جی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ممبرشپ بھی ہوگی. جی ممبرشپ رکھی ہے نا، اس لیے تو آپ اگر ڈونیشن دیں گے، اگر آپ ممبر بننا چاہیں گے تو پھر میری آپ سے وہ جو ہے دوستی ہو جائے گی. تو نہیں دوستی نہیں، میرا آپ سے وہ یہ ہے کہ پھر آپ پیڈ ممبرشپ زیادہ کریں تو تاکہ تو لیکن یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم نے کیا ہے وہ سارے ممبرز نے اپنی وہ کنٹریبیوشن کی ہے اور کسی سے کوئی ابھی تک تو نہیں لیا. لیکن فیوچر میں جیسے جیسے وہ ہوگا تو ہمیں وہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، کیونکہ یہ کون سا ہمارا اپنا، یہ تو سب پوری سوسائٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں. جی. اس میں ہم نے وہ نہیں ریسٹرکشن لگایا کہ ہم نے کسی سے لینی نہیں ہے کنٹریبیوشن، جو مرضی کھلے دل کے ساتھ کرنا چاہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح اس حوالہ دیا، اوکے قریشی صاحب جی تھینک یو. یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی بابا بلے شاہ سرکار اور یہ سب کا، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو اپنا میں کچھ کلام اس طرح کا سناتا ہوں. میں آ رہا ہوں. نہیں اس سوال کے نہیں، وہ آگے اور آپ سنیں لیکن اس کے ریفرنس میں، لیکن میرا ہے لیکن ان میں ان کا ذکر ہوگا. اچھا بلے شاہ کا ذکر ہے. میرے لہو دے اندر وسدی میری مٹی دی خوشبو، میرے لہو دے اندر وسدی میری مٹی دی خوشبو، میرا مکھڑا لاٹاں ماردا جگ ویکھے آن کھلو. میں ماں بولی ہی بولدا میرے اکھر بھین پرا، میں ماں بولی ہی بولدا میرے اکھر بھین پرا، میتھوں راضی میری امبڑی میتھوں راضی میرا پیو، مینوں بلا واجاں ماردا میری باہو پھڑ لئی باں، مینوں بلا واجاں ماردا میری باہو پھڑ لئی باں، میں منگتا یار فرید دا میرے منہ وچ کھنڈ کیو، میں منگتا یار فرید دا میرے منہ وچ کھنڈ کیو، بول قصہ پری ملوک دا میں تے بولن سکھ لیا، میرا پیر کھڑی شریف دا مینوں رب نے لایا ٹو، سن کافی شاہ حسین دی میری راہ نو لبی راہ، سن کافی شاہ حسین دی میری راہ نو لبی راہ، میٹھے بول غلام فرید دے تاندروں بارو تو، میں پڑھی ہیر فقیر دی، میں پڑھی ہیر فقیر دی میں رانجن ویخ لیا، میں بنیا وارث عشق دا میرے جسے وڑ گئی لو، پایا ظفر چوگا یار دا، پایا ظفر چوگا یار دا، نالے کنوی لے پڑوا، پھر ہر دم حیرا منگ دا، شال خیر وطن دی ہو، میرے لہو دے اندر وس دی میری مٹی دی خوشبو. بہت خوبصورت. یہ آئی تھنک کہ یہ اپنا جو آپ نے سوال کیا تھا نا، جی سو اس کا جواب دیا نا انہوں نے جواب بڑا خوبصورت دیا انہوں نے نظم میں، لیکن میں اس میں یہ مطلب کہ ایڈیشن کرنے کو ایکچولی ہماری جو لیگیسی ہے نا
ہماری جو مختلف لینگویجز ہیں پاکستان میں ان کی لینگویج دیز آر دا لینگویج، اور مطلب کہ ان کی اگر ان کی تنظیم یہ تنظیم بیلی بنی ہے اور وہاں پر بلے شاہ کا ذکر نہیں تو تنظیم کا مقصد نہیں ہے. آئی تھنک پھر تنظیم کا مقصد یہی میرا سوال ان سے، ویسے یہ میرا خیال ہے جواب دینا نہیں چاہتے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہاں پہ ہم اردو شاعری کراتے ہیں، انگلش شاعری کراتے ہیں، بہت ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن اس جیسے شاعر جو ہے نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندو پاک میں ایسے شاعر جن کی شاعری جو ہے دل پہ لگتی ہے نا، وہ ان کو اگر آپ جو ہے نمایاں نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. دیکھیں شاعر کہنا سب کو نمایاں کریں گے، سب کو نمایاں کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ بلے شاہ پیدا کرنے کے لیے بلے شاہ کی ماں بھی ڈھونڈنی پڑے گی کہاں سے. ہر ماں بلے شاہ نہیں جم سکتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو پیدا نہیں کر سکتی. الحمدللہ بلے شاہ کے بیٹے یہ بلے شاہ کا ان کا یہ میں نے ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھ لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک میں لے کے جا سکا میں کوشش کروں گا ود ان مائی کیپیسٹی انشاءاللہ تعالی ود ان مائی کیپیسٹی. سامعین اور ناظرین، اب ہم خاص طور پہ جو ہے اپنے سائیں رحمت علی صاحب سے اور ظفر عوان صاحب سے جو ہے ان کی کتاب اور ان کی شاعری پہ بات کریں گے. اور سائیں رحمت علی جو ہیں، اچھا آپ نے اپنے نام کے ساتھ سائیں کس لیے لگا دیا؟ سائیں ظہور صاحب کی طرح؟ مجھے نہیں پتا وہ سائیں ظہور کون ہے. سائیں ظہور کو نہیں جانتے آپ؟ نہیں، میں ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ یوٹیوب پہ سائیں ظہور جو کافی وغیرہ کرتے ہیں، ان کی شاعری وہ انہی کے تھرو مجھے پتا چلا ہے. ہاں جی. وہ ایسا تھا کہ مطلب کہ میں اپنا ہمارے سندھ میں سائیں سچل سرمد صاحب ہوتے ہیں، بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں، اور میں ان کے ساتھ مطلب کہ میری بڑی عقیدت ہے. ان کو 7,000 شاعر بھی بولتے ہیں سائیں سچل صاحب کو، کیونکہ انہوں نے 7 زبانوں میں شاعری فارسی میں کی ہے، اردو میں کی ہے، سرائکی میں کی ہے، سندھی میں کی ہے، پنجابی میں کی ہے. تو جہ دل پیتا عشق دا جام او دل مست و مست مدام، حق موجود صدا موجود. کیا بات ہے، یہ اپنا بچپن میں سنا کرتے تھے. تو وہاں سے مطلب کہ مجھے نا، میں نے اپنا رائٹنگ میں جب آیا نا تو میں تقریباً 5 سال لکھتا رہا اپنے نام کے ساتھ سائیں سچل سائیں. تو اپنا ایک اخبار میں لکھتا. تو ایک دن ان کا مجھے ایسے مذاق میں بات ہو رہی، کہتے سائیں جی آپ کیا ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی ڈرتا تو نہیں ہوں میں. تو کہتے پھر آپ اپنا سائن اپنا نام لکھا کریں، آپ نے یہ کیا سچل سائیں لکھ دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے کرتے کہ اپنا ان کے ساتھ عقیدت بھی رہا جب میرا نام بھی رہا، تو پھر میں سائیں رحمت علی لکھنا شروع کر دیا. اچھا آپ سویڈن میں رہتے ہیں اور ظفر بھائی آپ یہاں پہ رہتے ہیں؟ جی میں گوانا کر رہا ہوں، اور میں اور عدیل بھائی ہم سائے ہیں. ابھی آپ نے دونوں نے ابھی چند دن پہلے ایک محفل مشاعرہ جو کوپن ہیگن میں ہوا تھا، سر تقریب رونمائی تھی یہ میری کتاب اسی کی طرف. جی ہاں. اور اس کے ساتھ مشاعرہ ہوا تھا. کیسا رہا مشاعرہ؟ الحمدللہ. اچھا، اللہ نے اس سے زیادہ عزت بخشی جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. واہ، الحمدللہ. اور آپ کی شاعری جو ہے سب کو عزت بخشی، اللہ نے بیلیوں کو عزت بخشی. اللہ تعالیٰ نے آپس میں عدیل بھائی نے اپنا کلام سنایا. اچھا، عدیل بھائی بھی شاعر ہیں؟ جی الحمدللہ. اور آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتا دیں کہ جو ہے نا عدیل احمد آسی صاحب وہ بھی لکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنا کلام پیش کیا اس مشاعرے میں. اچھا، یہ جو کتاب ہے جی آپ کی، یہ پنجابی میں جو اس کا نام ہے، جی میں تو نہیں کہہ سکتا، سوری، آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو. آئی کین سے اٹ فار یو. پلیز. زیویں صدراں دی. نو اٹ از اے زیویں صدراں دی. زیویں صدراں. آپ کو بتا دیتے ہیں زیویں. اچھا، جیویں آپ نے سنا ہوگا کہیں پہ اس کے لہجے میں، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب بنتا ہے اگر اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو یہ بنتا ہے حسرتوں کی زمین. اوکے. تو یہ کتنا عرصہ لگا یہ کتاب لکھتے ہوئے آپ کو؟ عرصہ 2004 میں پہلی کتاب آئی تھی میری پنجابی کی. میں آپ کو اسی طرف جا رہا ہوں نا. وہ آئی تھی اور اس کے بعد تقریباً پھر میں نے پنجابی میں لکھنا شروع کیا اور اردو میں بھی ساتھ لکھ رہا ہوں. لیکن زیادہ پھر میرا ٹارگٹ تھا کہ میں پنجابی میں اب اگلا، یعنی کہ میں نے اپنی قومی زبان کو ترجیح دی اپنی ماں بولی کے اوپر. تو لیکن جب قومی زبان میں کر لیا تو اب مجھے لگا کہ مجھے میری ماں کا بھی قرض ہے میرے اوپر جو مجھے اتارنا ہے. اسی کی طرح میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اس کو ایسے دیکھا ہے تو اس میں جو ہے آپ نے وطن عزیز کے بارے میں، اپنی فیملی، مدر کی محبت جو ہے نا اس پہ بہت کچھ لکھا. ہاؤ کم؟ کیونکہ جب انسان ماں کے بارے میں نہیں لکھے گا تو وہ کس کے بارے میں لکھے گا؟ جتنی محبت آپ کو ماں سے، ہاں جتنی محبت ماں سے ملتی ہے، آپ دیکھیں کبھی آپ کو اتنی محبت کسی اور سے ملی ہے؟ تو پھر ماں کے بارے میں کیوں نہ لکھوں، کسی اور کے بارے میں کیوں لکھوں؟ پہلے میں ماں جو ہے نا، دیکھیے پردیس، اب میں ادھر آیا ہوں، میں آپ کو بتاؤں میری زندگی کا جو ہے تو چھوٹی سی ابھی زندگی، لیکن یہ ہے کہ
بڑے دکھوں میں جو مجھے دکھ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے دور ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ میری ماں کو حیاتی دے, ان کو صحت و تندرستی دے. ہاں جی, وہ پاکستان میں رہتی ہیں اور کافی ان کی ایج ہو چکی ہے ابھی, تو صحت کے بھی کافی مسئلے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے. اور میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہوں. تو پھر بندہ تو آپ نے 2004 میں جو ابھی کتاب آپ مجھے دکھا رہے تھے نا, آرزوئے سحر, وہ اردو میں لکھی آپ نے, اس کے بعد دین آپ پنجابی میں. نو, آئی ڈیڈنٹ سوئچ. اچھا, آئی ایم رائٹنگ ان بوتھ لینگویج. تو اچھا, تو یہ جو آپ نے پبلش کیا, یہ جو ہے یہ آپ نے خود پبلش کرائی ہے یا کسی پبلشر نے پاکستان میں پبلش کی ہے؟ کیا کوئی ہر بندہ پبلش کر دیتا ہے یا ہر بندہ اس طرح؟ میری اپنی کتابیں ساری میں دین یو آر پبلشر, دین یو آر پبلشنگ ہاؤس. تو پھر یہ کوشچن آپ کا ویلڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ کیا کسی پبلشر سے, اگر آپ نے خود پبلشر ہے تو یو آر آلریڈی پبلشر. The thing is مطلب کہ آپ پبلشنگ ہاؤس جو ہے اس نستعلیق پبلیکیشنز لاہور, حسن عباسی صاحب اس کے جو ہے نا وہ اس کو اون کرتے ہیں. اور بہت ہی اس وقت پاکستان میں شاعری میں سب سے زیادہ کتابیں چھاپنے والا ادارہ نستعلیق پبلیکیشن. اچھا جی, تو وہ پھر پبلش کر کے پھر وہ بھیجتے ہیں چار سب جگہوں پہ. وہ جو I think you know this process. I know the process. Yeah, how it works. لیکن it goes پاکستان میں جو ہے نا وہ اتنا زیادہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں کتابوں کو نا آج کل, تو خاص طور پہ انٹرنیٹ وغیرہ, یا جو ابھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو سب کچھ پڑھ سکتے ہیں آپ نا. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کتابیں جو ہے نا ابھی زیادہ پاکستان آپ کو اس کی PDF کاپی بھی مل جائے گی اگر آپ کو, اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ڈیجیٹل میں ہی پڑھیں تو آپ کو میں PDF بھیج دوں گا, آپ کو PDF میں دے دوں گا. اچھا اچھا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کریں گے اس کو اس پہ انٹرنیٹ پہ تاکہ زیادہ پھیلے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ PDF میں اویلیبل ہے. اویلیبل ہے, یا اٹ از اویلیبل ان PDF اینڈ یو کین گیٹ اٹ. اچھا, تو پبلک نے کیسے ریسیو کیا اس کتاب کو؟ آئی تھنک میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا, میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو کیسی لگی. نہیں, مجھے پرسنلی تو میں, کیونکہ میں نے آپ بتایا میں نے اسکیم کیا تھوڑا سا نا, آئی ڈنٹ ریڈ اٹ. پاکستان میں جب انہوں نے پبلش کیا تو اس کی ریسیپشن بھی تو ہوئی نا, کیسے ریسیو کیا لوگوں نے اس کتاب کو؟ اچھا, لوگوں نے اس کو کیسے, یو مین فزیکلی لوگوں نے لی کیسے؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے لوگوں نے اس کتاب کے جو اس کے بارے میں سوچا کیا, اس کے کانٹینٹ کے بارے میں؟ اچھا, اس کانٹینٹ کے بارے میں آئی تھنک آپ ایسا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ کیونکہ میں ظفر کے ساتھ اس پروسیس میں رہا ہوں, تو یہ اتنی ہاتھوں ہاتھ لی گئی ہے, پسند کی گئی ہے کتاب کہ ہم اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ کاپیاں ہم نے کم شائع کروائی ہیں. اور ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اس کو پذیرائی مل رہی ہے بک کو, بہت جلدی ہمیں اس کو ایک دفعہ ری پرنٹ کروانا پڑے گا اس کو. جی ہاں, اچھا, کیونکہ یہ بہت پسند کی جا رہی ہے اور جو بھی جس کو بھی ملتی ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نے اس میں سے کچھ پڑھ کے کسی دوست کو سنایا, تو وہ بھی اب اس کے لیے بھی چاہیے. اچھا, وہاں پہ پاکستان میں ریویو بھی کرتے ہوں گے نا وہ جو وہ دوسرے ناظرین وغیرہ کی, تو وہ ریویو بھی ہوئے اچھے اس کے؟ آپ کو ریویو مل جائیں گے انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ. نہیں, آپ بتائیں, میں آپ پوچھ رہا ہوں. ابھی نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ان دا پروسیس, کیونکہ جو میرے پبلشر ہیں وہ شاعر بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں, وہ آج کل یورپ کے دورے پر ہیں اور یہ اتنا دیر نہیں اس کو آئے ہوئے بک کو. لیکن لیٹ می فنش. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے جتنے بھی معتبر اخبار ہیں ان سب میں آپ کو اس کے اوپر ریویو مل جائے گا. اچھا, مل جائے گا انشاءاللہ. تو اور کوئی پلان ہے اس کے بعد اور دوبارہ نئی کتابیں؟ آئی تھنک میں جو اگلی کتاب ہے جو میری اردو کی کتاب ہے اس کا تقریباً 40% کام ہو چکا ہے, اور نیکسٹ پنجابی بک کا آئی ہیو ڈن لائک 70% آلریڈی. 2 کتابیں ابھی اٹس ان دا اسٹیک, اور اس سے پہلے یہ آرزوئے سحر کا میں سیکنڈ ایڈیشن لے کے آ رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا, اس سے پہلے یہ لے کے آ رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر ایک پنجابی کی آئے گی اور اس کے بعد اردو کی انشاءاللہ. جو سیکنڈ ایڈیشن یہ پرنٹ کرائیں گے اس کو دوبارہ؟ آف کورس. اچھا اچھا, تو ابھی میں آتا ہوں سائیں رحمت بھائی کے پاس نا, آپ بھی لکھتے ہیں؟ جی, آپ جو ایک میگزین بھی تو نکالتے تھے وہاں پہ؟ جی, وہ کافی عرصہ ہو گیا, لیکن وہ میگزین جو تھا ہمارا وہ بعض وجوہات کی وجہ سے فلاپ ہو گیا. تو اپنا اس پہ کام اس وقت, جس وقت کی آپ باشی صاحب بات کر رہے ہیں, مطلب کہ دین یو نو دیٹ وی آر ویری فیو اینڈ یو آر ون آف دیم آلسو. لیکن وہ کام آگے نہیں چل سکا, لیکن لکھنے لکھانے کا شوق ہمیشہ رہا ہے. اگر لکھنا لکھایا نہیں تو کم از کم اچھا پڑھنے کا شوق تو ہمیشہ رہا ہے. جی جی, تو آپ کی جو شاعری ہے اس میں ابھی آپ بتا رہے تھے کہ سندھ کے جو سندھی میں بھی آپ لکھتے ہیں؟ جی, میں سندھی میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی. اپنا میرے ایک
تھے وہاں پر, ہمارے میرے کزن تھے مشتاق احمد وفا صاحب, وہ فوت ہو گئے, لیکن ان کا مجموعہ کلام جو کسی وجہ سے نہیں چھپ سکا, لیکن بعد میں 2005 میں مطلب کہ ان کا مجموعہ کلام جو ہے وہ چھپوایا ہم نے. تو آپ اپنا بھی کچھ جی میرا میں اس لیول پہ ابھی تک نہیں پہنچا. میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے, ظفر صاحب مجھے کہہ رہے تھے, کہتے سائیں جی اپنا کلام, میں نے کہا جی میرا چھپانے کے قابل چھپانے کے قابل نہیں ہے. تو سائیں جی کے پاس اتنا ماشاءاللہ کلام پڑا ہے کہ ان کی 2-3 کتابیں آ جاتی ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ خود, اور بہت ہی پیارا کلام ہے ماشاءاللہ, میں نے سنا ہوا ہے پرسنلی, لیکن اب میرا خیال ہے پتہ نہیں کیوں چھپا نہیں رہے. میں نے ماشاءاللہ یہ نہیں, وہ تو ہر ایک کے سامنے آنے والا کلام ہے. آبدہ پروین کی میں بات کر رہا تھا, کوئی مشتاق وفا صاحب کا مطلب کہ آبدہ پروین نے بڑا اچھا کلام گایا. تو جو مشتاق دید سارے تھو, آو چھوڑے جو موت مارے تھو, وقت بارن جوار صاحبہ پر دوستن جو سلوک مارے تھو, کیر این دو راہ گزارن میں راہ پہنجی وفا نہارے تھو. یہ سندھی مطلب کہ سلیس ہے. ہمارے جو استاد تھے وہاں پر مطلب کہ استاد بخاری صاحب دادو میں, ان سے بڑے امپریس ہوئے تھے ہم لوگ. تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اچھا سنا جائے, اچھا لکھا جائے. اچھا ظفر یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو پنجابی پوئٹری ہے وہ کس مقام پہ ہے, ابھی کافی پھیل رہی ہے یا کیسے ہے؟ ہاں, پنجابی پوئٹری جو ہے اس وقت ہے وہ پھیل نہیں رہی ہے. I'm sorry, پنجابی پوئٹری اس وقت ڈاؤن فال میں جا رہی ہے. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ اب لوگ پنجابی بولنا پسند نہیں کرتے, تو پنجابی لکھے گا کون؟ اس کے لیے تو حوصلہ چاہیے. نہیں, میں آپ کے لیے طرف نہیں دیکھ رہا, لیکن یہ ہے کہ جب بولیں گے نہیں آپ کو اسکول میں پڑھائی نہیں جائے گی بالکل. اور جب آپ, میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, آپ کے فرض کر لیں 2 بیٹے ہیں, اور آپ, خیر میں آپ کو نہیں کہتا, آپ مائنڈ نہ کر دیں, فرض کر لیں کوئی بھی آدمی ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, وہ بیچارہ غریب ہے, وہ اور ایک بچے کو ہی وہ ایجوکیشن افورڈ کر سکتا ہے. تو ایک بچے کو اسکول بھیجتا ہے, دوسرے کو وہ نہیں بھیجتا, وہ گھر میں بھیجتا ہے, کہاں پہ بھیجتا ہے, یا کھیتوں پہ بھیجتا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو وہ جو اسکول والا جاتا ہے وہ الف بے وہ سیکھ لیتا ہے, وہ الف مدہ آم کہتا ہے, اور گھر والا آمب کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھ لکھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اردو میں, اردو کے بعد انگلش آ جاتی ہے ہمارے سر پہ. ایک تو ہمیں یہ ہے کہ کوئی ایک زبان آتی نہیں, تو دوسری ہمارے سر پہ آ جاتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوگا, آپ پنجابی پڑھیں گے نہیں تو آپ پنجابی لکھیں گے کہاں سے؟ اب دیکھیں, یہ میری کتاب ہے آرزوئے سحر, اس میں میں کہتا ہوں کہ میری اسٹیٹ کا, اس میں پاکستانی اسٹیٹ کا اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے مجھے اردو پڑھایا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آرزوئے سحر ہے نا, اس میں میرے علاوہ میرے پورے پاکستان کی اسٹیٹ گورنمنٹ کا اس میں 0 کنٹریبیوشن ہے. جی, اس لیے 0 ہے کہ مجھے کسی نے ایک لفظ نہیں میں نے پڑھایا. یہ تو میری ماں ہے جس نے مجھے پنجابی سکھائی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اردو انگلش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو لوگ پنجابی سندھی جتنی زبانیں لوگ وہ بھی پڑھائی جانی چاہیے؟ جی, میں یہ صرف لینگویج پڑھائی جائے یا اس میں پوری تعلیم؟ میں صرف یہ میرا خیال نہیں ہے, یہ میرا مطالبہ ہے. اچھا, کہ آپ کو جو چیز آپ اپنی ماں کی زبان میں جتنی اچھی سیکھ سکتے ہیں وہ کسی اور زبان میں نہیں سیکھ سکتے. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اب ہمارا ذہن جو ہے نا, اب اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارا ذہن جو پنجابی گھر میں پیدا ہوا ہے نا, ان کا ذہن کمپائلر جیسا ہو گیا ہے. کمپائلر کیا ہوتا ہے اس ٹرم میں؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب جب کوڈ کمپیوٹر پہ کوئی بھی چلتا ہے نا, تو وہ پہلے مشین لینگویج میں آتا ہے, مشین لینگویج سے پھر وہ انٹرمیڈیٹ لیول لینگویج میں وہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ایگزیکیوشن میں کی لینگویج میں جاتا ہے, اور پھر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو ہم پہلے پنجابی میں سوچتے ہیں, لیکن پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں, کیونکہ اردو سے ڈائریکٹ, پنجابی سے ڈائریکٹ انگلش میں ٹرانسلیشن ہو کے قاعدے ہمارے پاس نہیں ہیں. تو ایک پنجابی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اگر وہ کہیں بھی آ کر کچھ بھی بولے گا تو اس کو پنجابی میں سوچے گا, اور اگر انگلش میں اس نے بولنا تو درمیان میں اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کر کے پھر انگلش میں کرنی پڑے گی, اور اتنی دیر میں شاید اگلا سوال بھی تیار ہوگا. مجھے خود پتہ ہے, مجھے یاد ہے جب ہم لوگ سالکوں میں رہتے تھے, جب وہاں سے ہم موو ہوئے راولپنڈی, تو ابو نے صاف کہا کہ پنجابی نہیں بولتے, اور وہ گھر میں بھی نہیں بولتے تھے. تو اس وجہ سے پھر یہ ہوا کہ وہ, اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ اس میں پڑھائی جاتی ہے آپ کو اپنا سندھی, اور پشتونوں کو جو ہے پشتو بھی پڑھائی جاتی ہے. اچھی بات, بہت اچھی بات. اچھا, اب ہم اس طرف آتے ہیں, کیونکہ وہاں زیادہ وقت نہیں ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ظفر بھائی سے شروع کرتے ہیں کہ اپنی خوبصورت سی جو ہے پنجابی نظم جو ہے اپنی والدہ کے لیے جو آپ نے لکھی ہے خاص طور پہ نا, وہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو ذرا سنا دیں.
یا اگر کوئی نظم اور سمجھتے ہیں آپ سر؟ میرا خیال ہے جو میں جان بوجھ کر آج اردو میں ہی سناتا ہوں، کیونکہ جو یہ تاثر یہاں پہ بیلی کے بارے میں جا رہا ہے میں اس کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کہ ہمیں کوئی اردو کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ پلیز میری ساری اگر آپ نے تاثر لیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی امی کے لیے جو آپ نے نہیں، پہلے میں اردو میں بولوں گا پھر اس کے بعد بولوں گا. پھر ایسا کریں مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں ایک کے بجائے 2 کا ٹائم دے دیں. چلیے فرمائیے. ہم ہیں تمہارے ساتھ رے ساجن، ہم ہیں تمہارے ساتھ رے ساجن، یہ تو ہے پکی بات رے ساجن، کچے ہیں داغے پیار کے جانا، کچے ہیں داغے پیار کے جانا، ہولے ہولے کات رے ساجن. ہم تو راہ کی مٹی ٹھہرے، ہم تو راہ کی مٹی ٹھہرے، تیری ہے اونچی ذات رے ساجن. ہار دوں تم کو اور میں جیتوں، ہار دوں تم کو اور میں جیتوں، ایسی نہ دینا مات رے ساجن. آج وہ نظریں بول پڑی ہیں، آج وہ نظریں بول پڑی ہیں، لے آ تو بارات رے ساجن. ہم ہیں تمہارے ساتھ رے ساجن، ویری گڈ. یہ تو ہے پکی بات رے ساجن. اور اگر اب بھی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں پنجابی میں ضرور سناؤں گا. آپ سے میری خواہش ہے، ہمارے رضا بھائی بھی چاہ رہے ہیں، حاجی صاحب بھی، کہ آپ اپنی ایک پنجابی کی جو ہے نا خوبصورت سی ذرا ہمیں سنا دیجیے. یہ تو آپ فیصلہ کریں گے نا بعد میں، یہ خوبصورت ہے کہ نہیں. ہمیں پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے. پلیز لیکن میں سناتا ہوں. نظم ہے جی، جس طرح آپ نے کہا ماں والی، تو ویسے تو آپ میری کتاب دیکھیں گے تو اس میں بہت زیادہ آپ کو حوالہ ماں کے حوالے سے نظر آئے گا. یہ اس کا عنوان ہے ماں دینا. ماں دینا. وطنی واپس مڑ جاواں گا، وطنی واپس مڑ جاواں گا، لیخ میرے جے سوئے نا. وطنی واپس مڑ جاواں گا، لیخ میرے جے سوئے نا، آکھی میری مانو بیبا، ہجر میرے وچ روئے نا. وطنی واپس مڑ جاواں گا، لیخ میرے جے سوئے نا، اکھی میری مانو بیبا، ہجر میرے وچ روئے نا. چندی روے صبر دے موتی، چندی روے صبر دے موتی، ہنجو ہار پروئے نا. خوشیاں اندر غم سمندر، خوشیاں اندر غم سمندر، درد کنارے توئے نا. کردی روے دعا دلے تو، کردی روے دعا دلے تو، پار دکھاں دا ٹوئے نا. تے ماپے چھڑ پردیسی وسے، ماپے چھڑ پردیسی وسے، پت کوئی میں جیا ہوئے نا. ربا او دا صبر نہ ٹوٹے، ربا او دا صبر نہ ٹوٹے، اکھ دا پانی چوئے نا. تے ظفر چلا مر جائے گا، ظفر چلا مر جائے گا، ماں تینوں کچھ ہوئے نا. وطنی واپس مڑ جاواں گا، لیخ میرے جے سوئے نا، اکھی میری مانو بیبا، ہجر میرے وچ. بہت شکریہ ظفر بھائی. اور میں اس کے بعد آؤں گا سائیں رحمت علی صاحب کی طرف. ایک سندھی میں جو ہے نا خوبصورت سی نظم سنا دیں جی. میں اگر آپ سمجھتے ہیں اردو میں جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں. نہیں میں آپ کو سندھی میں سناؤں گا، آف کورس میں سندھی میں سناؤں گا. اب مسئلہ یہ کہ کل سے میری اینک گم ہو چکی ہے. یہ لیں. نہیں آپ کو پتا اپنا اپنا نمبر ہوتا ہے. 1.5 is very common. ایک اینک اور ایک بیوی سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے. آپ اس کو نام میری بیوی چلیے. نہیں عرض ہے کہ بڑی سلیسی سندھی ہے. پلیز. رگو سورن وچھوڑن میں، رگو سورن وچھوڑن حادثن میں زندگی گزری. رگو سورن وچھوڑن حادثن میں زندگی گزری، مقدر جے وڈن لوڈن لمن میں زندگی گزری. ہمارے سور سندھ میں کہتے ہیں درد کو، وہ والا خنزیر نہیں ہے جی. رگو سورن وچھوڑن حادثن میں زندگی گزری، مقدر جے وڈن لوڈن لمن میں زندگی گزری. رکو ہک جائے تے، رگو ہک جائے تے تھی بس اساں جا پیر پھاتھ لہا. رگو کہتے ہیں صرف کو، فقط رگو سندھ میں کہتے ہیں. رگو ہک جائے تے تھی بس اساں جا پیر پھاتھ لہا، رگو بس خواہشن جے دلدلن میں زندگی گزری. ہزاریں وعدہ توڑے، ہزاریں وعدہ توڑے کیے مانہوں جن تھا پیا، اساں جے یار ہکڑے ای وچن تے زندگی گزری. یہ وطن کے حوالے سے ہنن جو حال چھا ہوندو، وطن جن جو کوئی نہ ہے. انہن جو حال چھا ہوندو، وطن جن جو کوئی نہ ہے،
असांजी खुश नसीबिया वतन में ज़िंदगी गुज़री, असांजी खुश नसीबिया साईं जी क्या बात, वतन में ज़िंदगी गुज़री। असां गुमनाम मंज़िल जी तमन्ना जा मुसाफ़िर हूँ, असां गुमनाम मंज़िल जी तमन्ना जा मुसाफ़िर हूँ। सफ़र में सूर खादासी दगन में ज़िंदगी गुज़री। दग कहते हैं रस्ते को, सफ़र में सूर खादासी डगन में ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत ज़बरदस्त। अब हम आते हैं जनाब माशाल्लाह। आदिल भाई की तरफ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी जो नई ऑर्गेनाइजेशन है। आप ये तासुर लेकर ना जाए कि अब आप को कोई इतराज़ कर रहे हैं। नहीं। हमारा एज ए जर्नलिस्ट होने का ये हक है कि आपसे सवाल पूछें और आप जवाब हम दें। आपको हमेशा जवाब देंगे, जरूर। और आप चाहें तो आपको जवाब भी दे देंगे। वो तो देखा जाएगा बाद में। लेकिन मैं आदिल भाई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे बुल्ले शाह से बड़ी अकीदत है और आप भी बुल्ले शाह को बहुत चाहते हैं, तो उनकी एक छोटी सी कपलेट है, वो सुना दे जरा। जी मैं वो ज़रूर सुनाऊंगा, जी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा, जो मैंने बेली के वो जो मुशायरे पे नज़म लिखी थी, और इसका उन्वान भी बेली है। लंबी तो नहीं है? नहीं है, उन्वान भी बेली है, और आप सुनेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि हमारी तंजीम के जरूर। चन्न तो सोहणे प्यारे बेली, जग तो वध दुलारे बेली। वाह। चन्न तो सोहणे प्यारे बेली, जग तो वध दुलारे बेली। गम खुशी दे मौके उत्ते रल मिल बहन चुबारे बेली। वाह वाह। साथ इन्हां दा इन्ना गूढ़ा, साथ इन्हां दा इन्ना गूढ़ा, जो अंबरां उत्ते तारे बेली। क्या बात। मोढे नाल जे मोढा मिल जाए, मोढे नाल जे मोढा मिल जाए, फिर कदे नहीं हारे बेली। वाह वाह वाह, बहुत बहुत। एक दूजे दा साथ ना छड्डण, एक दूजे दा साथ ना छड्डण, दरिया दे हैण किनारे बेली। टैम कड्ढण ना हासे पावण, टैम कड्ढण ना हासे पावण, ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਲੀ। ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹੀ, मौजा ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹੀ, रह गए जो कंवारे बेली। आखिरी शेर, उसमें आपका वो जो कह रहे थे ना, वो सारे आपको रंग नजर आएंगे। सज्जन मित्र दोस्त यार, सज्जन मित्र दोस्त यार, आ जाओ बन जाओ सारे बेली। वाह वाह वाह, बन जाओ सारे, वाह जी वाह। तो हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ जहाँ तक पहुँचा। और मैं साईं बुल्ले शाह का कथा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये मेरी बहुत ज्यादा अकीदत है बुल्ले शाह से। जब भी इनका मैं कलाम पढ़ता हूँ तो मेरे दिल के ऊपर लगता है ऐसे, बल्कि चीर के अंदर से गुजर जाता है दिल के अंदर से। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुराना लब्बा सजदे कर कर हारे। वाह। रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जड़ा अपने नफ्स नू मारे। वाह, जेड़ा नफ्स। बहुत खूब। सामीन और नाजरीन, ये थे हमारे 3 काबिल एहतराम मेहमान, दोस्त और बेली। ज़फ़र अवान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी किताब की, और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि जब आप नई किताबें लिखेंगे तो फिर हम आपको यहाँ पे जरूर बुलाएंगे और आपके साथ जरूर बेली पे भी बातचीत होगी। अहमद भाई, आपसे बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई, प्लीज़ आप इस कॉन्टैक्ट को ज़रा जो ना रखें, क्योंकि आपकी जो मुझे सबसे बड़ी खूबसूरत बातें जो लगती थी, जब उस ज़माने की बात है, आपके जो बड़े प्यारे प्यारे पंजाबी के लतीफ़े आपने मैं तो इतना हंसता था कि आपने। और आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने ये जो नई तंजीम बनाई है, हमारी बड़ी दुआ है कि ये तंजीम फूले फले और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सबकी नज़र में आए। तो